بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ غیر خدا سے محبت کرنا ایک قسم کا شرک بھی ہے، کیونکہ جب محبت کا رخ کسی کے ظاہری یا باطنی حسن و جمال کی وجہ سے غیر خدا کی طرف ہو جائے گا تو چونکہ یہ جمال در حقیقت خداوند عالم کا عطا کردہ ہے اور وہ مصدر کمال و جمال ہے، لہٰذا اس سے چشم پوشی کر کے کسی دوسرے کی طرف رخ کرنا شرک ہے۔ اسلام نے خداوند عالم کی جس محبت کی طرف رغبت دلائی ہے، اس کی محبت میں اس کے چاہنے والے اور اس کے محبوب بندے لازمی طور پر شامل ہیں، جس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اولیاء خدا کی محبت سے ذکر الہی کا شوق پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وہ مظہر صفات الہی ہیں۔ ان کی ذات میں خداوند عالم کی صفات نمایاں رہتے ہیں اور ان کے ذریعے قرب خدا حاصل ہوتا ہے۔ رضائے خدا کے لیے محبت اور نفرت کی بنیاد پر ہی دشمنان خدا اور کافروں سے دشمنی، دوری یعنی تبرہ کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ مثل مشہور ہے کہ دوست کا دشمن بھی دشمن ہوتا ہے۔ آیت کریمہ نے اسی بات کو نہایت حسین پیرائے میں یوں بیان کیا ہے: محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار کے لیے سخت ترین اور آپس میں انتہائی رحم دل ہیں۔ گویا ان کے درمیان بے حد الفت و محبت پائی جاتی ہے اور محبت الہی نے ان کو ایک بنا دیا تھا، اور اسی محبت کی بنا پر وہ دشمنان خدا کے مقابلے میں ایک آہنی دیوار بنے ہوئے تھے۔ زیارت عاشوراء میں اس عہد الہی کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا گیا ہے: انی سلم لمن سلمکم وحرب لمن حربکم الی یوم القیامت۔ قیامت تک میری صرف اس سے صلح اور دوستی ہے جس سے آپ کی صلح اور دوستی ہو، اور اس سے میری دشمنی ہے جس سے آپ حضرات کی جنگ اور دشمنی ہو۔ خداوند عالم کی سچی محبت کا اندازہ دو چیزوں سے لگایا جا سکتا ہے: نمبر 1، واجبات الہیہ کی پابندی اور محرمات سے پرہیز، کیونکہ وہ انسان ہرگز سچا محب نہیں ہو سکتا ہے کہ جو محبت کا دم بھرتا ہو مگر اپنے محبوب کی اطاعت نہ کرے۔ خداوند عالم یقیناً ہم سے محبت کرتا ہے، اسی لیے اس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور ہم یہ نعمتیں لینے کے لیے اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں، تاکہ اپنے دل میں موجود اس کی محبت کا ثبوت دے سکیں، اور یہی نہیں بلکہ اس شکر سے نعمتوں میں مزید اضافہ ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد الہی ہے: لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اگر تم ہمارا شکریہ ادا کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ اس شکر کے نتیجے میں اتنی نعمتیں ملتی ہیں کہ وہ انسان کو اس کے اعلیٰ ترین درجہ اور مقام تک پہنچا دیتی ہیں۔ نمبر 2، محبت الہیہ کا لازمہ یہ ہے کہ انسان سماجی، معاشرتی اور اجتماعی واجبات اور حقوق بھی ضرور ادا کرے، جیسے والدین کی اطاعت اور ان کو راضی رکھنا، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحم، غرباء اور مساکین کی امداد کرنا اور ان سے محبت کرنا، نیز دشمنان خدا سے نفرت اور دوری وغیرہ۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے دوستی اور دشمنی کے تمام معیار معین کر دیے ہیں کہ کس سے محبت کی جائے اور کس سے نفرت، جیسا کہ ارشاد الہی ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ ایمان والو، خبردار، مومنین کو چھوڑ کر کفار کو اپنا والی اور سرپرست نہ بنانا۔ یہ بھی ارشاد ہوتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا
الا تتخذوا عدون و عدوکم اولیاء، اے ایمان والو خبردار میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بنانا۔ ایسی آیات سے اسلامی وحدت اور اخوت کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ اس وحدت و اخوت کا سرچشمہ خالص عقیدہ توحید کی بنیاد پر استوار ہے، اور یہی اس عقیدے کا جوہر اور اس کی پہچان ہے۔ خلاصہ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ انصار و مہاجرین کے درمیان اخوت کا عقد پڑھایا، جس کے نتیجے میں اسلامی سماج اور معاشرے میں بے مثال محبت اور برادری اور وحدت و اتحاد پیدا ہو گیا، اور تمام مسلمانوں کے درمیان قربت اور محبت کی ایک بے نظیر مثال اور فضا قائم ہو گئی۔ خداوند عالم نے تقوی اور پرہیزگاری کو ہی فوقیت اور برتری کا معیار قرار دیا ہے، اور آپسی روابط اور تعلقات خداوند عالم کی محبت اور دشمنی کی بنیاد پر استوار کرنے کی تاکید کی ہے۔ خداوند عالم کی محبت یا دشمنی کا اندازہ واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے پرہیز کے ذریعے لگایا جا سکتا ہے، یا یہ کہ خدا کے نیک بندوں کی محبت ہو اور اس کے دشمنوں سے محبت اور تعلقات کے رشتے توڑ لیے جائیں۔ سوالات: نمبر 1، اسلام میں برتری کا معیار کیا ہے؟ اور سورہ الحجرات کی آیت کا ذکر کیجیے۔ نمبر 2، مومنین کے درمیان اخوت کی اہمیت کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کا ذکر کیجیے۔ نمبر 3، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی سب سے محکم رسی کس چیز کو قرار دیا ہے؟ نمبر 4، اسلام نے ہمیں کس مقصد کے تحت اولیاء الہی کی دوستی کا حکم دیا ہے؟ نمبر 5، قرآن کریم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب باوفا کی کیا صفات بیان کیے ہیں؟ نمبر 6، خداوند عالم سے دوستی اور اس کے دشمنوں سے دشمنی کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ تیسرا سبق، والدین کے حقوق۔ ہمیں بخوبی علم ہو چکا ہے کہ اسلام ایک اجتماعی اور معاشرتی دین ہے، اور اسلام کے ماننے والے صرف رضائے خدا کے لیے ہی اس کی راہ میں آگے بڑھتے ہوئے ایک دوسرے سے تعلقات اور روابط رکھتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں معاشرہ اور سماج میں زندگی بسر کرنے کے اصول بھی اچھی طرح بتا دیے ہیں، تاکہ ان کی معرفت کے بعد ان پر عمل کر کے ہم خوشنودی خدا حاصل کر سکیں اور اس کے نتیجے میں دنیا و آخرت کی سعادت سے ہمکنار ہو جائیں۔ چنانچہ اگر ہم دوسروں کے بارے میں اپنے فرائض اور واجبات ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے دوسروں کے ان تمام حقوق کا جاننا ضروری ہے جو ہماری گردن پر ہیں۔ آئندہ دروس میں ہم مومنین پر ایک دوسرے کے واجب اور ضروری حقوق کا تذکرہ کریں گے، لیکن فی الحال اس درس میں اولاد کے اوپر والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔